بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ولایت اور ان سے جو کرامت کا اظہار ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 4 صحابہ 4 خلفاء ہوئے ہیں تو ان سے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ولایت اور کرامات کا جو انکار ہے یہ اصل میں قرآن پاک کا ہی انکار ہے، تو یہ تو صرف ان کی ناسمجھی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں یہ ثبوت ہے۔ سورۃ نمل میں جیسے سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے درباریو، ملک سبا کی ملکہ بلقیس ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو بٹھانے کے لیے اسی کا تخت جو ہے وہ چاہیے جو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں حاضر ہو۔ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے تک تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو جلد پہنچ رہی ہے، اس سے جلدی چاہیے۔ تو آپ کے صحابی آصف بن برکھیا نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں پلک جھپکتے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حاضر کر دو۔ تو آصف نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تخت سامنے حاضر تھا۔ اب غور فرمائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نور نبوت سے جان رہے ہیں کہ ملکہ پہنچنے والی ہے۔ آپ پر نہ وحی آئی اور نہ الہام ہوا، نور نبوت سے ادراک کر لیا انہوں نے۔ تو ملکہ جلد پہنچنے والی ہے اور یہ کام آپ نے اپنے ارادہ سے کیا، اور اس نور نبوت سے جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا، اور صحابی نے بھی اپنے ارادے سے جان لیا، اس کو بھی الہام یا اللہ کی طرف سے آواز نہیں آئی کہ اتنی جلدی تم تخت لا سکتے ہو۔ یہ دونوں سچے ہیں، ایک نبی ہے، دوسرا ولی ہے، دونوں کے ان کو اپنے قوت تصرف پر یقین ہے اور سامنے ظاہر ہو گیا۔ تو اس طرح ولایت کا انکار یا ان سے جو کرامات ہوتی ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، اس کا انکار جو ہے یہ تو قرآن و سنت کا ہی انکار ہے۔ تو اب حضور کے جو خلفاء ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام سے یہ شرح صدور میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ سے لشکر بلایا تو لوگوں نے بہت کہنے سننے کے بعد لشکر کو بھیجا۔ لشکر کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا کوفہ سے جو لشکر آ رہا ہے اس میں 12,001 آدمی شامل ہیں۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں لشکر کی گزرگاہ پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک ایک سپاہی کو گنتا رہا، واللہ جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس سے نہ ایک آدمی کم ہوا نہ زیادہ، پورے 12,001 آدمی ہوئے۔ تو یہ دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام گنتی کر کے تو نہیں آئے تھے، آپ نے اپنے جو نور ولایت ان کو جو نصیب تھا اس سے انہوں نے جان لیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہروان کی طرف توجہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اس جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ ان میں جو لڑنے والے ہیں وہ مارے نہ جائیں۔ ان میں سے 10 سے کم آدمی زندہ بچیں گے، باقی سب مارے جائیں گے، اور میرے اصحاب 10 سے کم شہید ہوں گے۔ اس کے بعد آپ اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے کہ جس پر آپ نے چڑھائی کی تھی، اور اتنا قتل و غارت کیا کہ دشمنوں کے صرف 9 آدمی زندہ بچے، اور آپ علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے صرف 9 آدمی شہید ہوئے۔ تو اس طرح دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ان سے جو حضور کے خلفاء ہیں ان سے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، تو یہ بزرگوں کی کتابیں نہیں دیکھتے، مطالعے کی کمی ہے۔ تو صرف بخاری کو پڑھ لیا یا مسلم کو پڑھ لیا، بھائی یہ تو چند حدیثیں ان میں، اور ان میں بھی اکثریت جو ہے، اب سارے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بخاری صاحب کی تو اکثر حدیثیں جو ہیں وہ من گھڑت ہیں اور ضعیف ہیں، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے۔ تو اس طرح آگے دیکھیں، ایک دوسرا واقعہ ہے شواہد میں، شواہد النبوت معتبر کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ جندوب بن عبداللہ لکھتے ہیں
کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور مجھے اس بات میں کہ حق آپ کے ساتھ ہے ذرا بھی شک نہ تھا۔ لیکن جب ہم نہروان میں اترے تو میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ ہمارے مقابلے میں قرآن پڑھنے والے اور نیک لوگ ہیں، ان کو مار ڈالنا بری بات ہے۔ میں لشکر کے درمیان سے باہر نکل آیا، میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا، میں نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور اپنی ڈھال کو اس پر رکھ دیا اور اس کے سایہ میں بیٹھ گیا۔ اچانک حضرت علی علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کچھ پانی ہے؟ جو مشکیزہ میرے پاس تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ اسے لے کر اتنا دور چلے گئے کہ میری نظر سے غائب ہو گئے، پھر واپس آ کر وضو فرمایا اور میرے ساتھ اس ڈال کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ اچانک ایک سوار حاضر ہوا اور آپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ سوار آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلا لے۔ میں نے بلا لیا۔ اس سوار نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، مخالف لوگ نہروان سے گزر گئے اور پانی کو چھوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ گزر گئے ہوں اور پانی سے دور چلے گئے ہوں۔ اس سوار نے دوبارہ عرض کیا کہ خدا کی قسم مخالف گزر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ بالکل اسی جگہ ہیں۔ آپ اسی گفتگو میں تھے کہ ایک دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ مخالف لوگ وہاں سے گزر گئے ہیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں گزرے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے جھنڈے اس جگہ نہیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی قسم کھا کر فرمایا نہیں گزرے ہیں، وہ یہاں سے نہیں گزر سکتے کیونکہ ان کے مرنے اور خون بہنے کی جگہ یہی ہے، وہ اسی جگہ مریں گے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کون سا حق پر نہیں ہے، اسے تولنے کا ترازو میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے میں امیر المومنین کا حال معلوم کر لوں گا۔ یا تو اللہ کی طرف سے آپ کو علم حاصل ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جان لیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے خداوند کریم، اگر میں دیکھ لوں کہ مخالفین نہروان سے گزر گئے ہیں تو سب سے پہلا شخص جو ان سے لڑے گا وہ میں ہوں گا، اور اگر نہیں گزرے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے تو جنگ و قتال میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ جب ہم لشکر کی صفوں سے گزرے تو دیکھا کہ جھنڈے بدستور کھڑے ہیں اور لہرا رہے ہیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا، پھر فرمایا اے جندوب، کام کی حقیقت تم پر روشن ہو گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ اور میں پھر اپنے کام میں مشغول ہو جا۔ میں فوراً جنگ میں کود پڑا اور جوش و خروش سے لڑنے لگا اور عین الیقین ہو گیا کہ واقعی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حق پر ہیں۔ میں نے مخالف لوگوں میں سے ایک کو مار ڈالا، دوسرے کو زخمی کر دیا، اس نے مجھے زخمی کر دیا، پھر زخموں کی تاب نہ لا کر ہم دونوں گر پڑے۔ میرے ساتھیوں نے مجھے اٹھا لیا اور واپس خیموں میں لے گئے۔ میں بے ہوش رہا، اس وقت ہوش میں آیا جب امیر المومنین جنگ سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیں مخبر حلفاً کہہ رہے ہیں کہ مخالف جا چکے ہیں، لیکن امیر المومنین حلفاً فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں گزر سکتے کیونکہ ان کے مرنے کی جگہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کہ اس جگہ مخالفین کے جھنڈے نہیں ہیں، آپ بغیر دیکھے فرما رہے ہیں کہ جھنڈے اسی جگہ لہرا رہے ہیں۔ جب جندوب نے جا کر دیکھا تو جو کچھ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ بالکل حق اور سچ تھا، مخبر جھوٹے تھے۔ اس طرح اللہ کے ولیوں کے علم کا انکار جہالت اور منافقت ہے۔ الہام کے علاوہ بھی اللہ کے ولی نور ولایت سے جان لیتے ہیں، اور یہ انکار کرنا کہ حضور کے خلفاء جو ہیں علی علیہ السلام یا عمر رضی اللہ عنہ ان سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، تو یہ بھی بالکل جو ہے لا علمی کہہ سکتے ہیں یا ان لوگوں سے بغض کہہ سکتے ہیں کہ ان ولایت کا انکار کر رہے ہیں، ان کے اختیارات کا، ان کے تصرف کا انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مختصر یعنی ان کے واقعات تو ایسے کرامات بے شمار ہیں حضور کے خلفاء کی، تو میں چند ایسے عرض کروں گا، نہیں تو پھر بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے، کوئی سنتا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ
جمعہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا اور 2-3 بار یہ فرمایا، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ اس کے بعد آپ خطبہ میں مشغول ہو گئے اور خطبہ پورا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آج دیوانہ ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پاس آئے اور کہا، اے عمر، آج آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ خطبہ پڑھتے پڑھتے یہ بات کہی اور لوگوں کی زبان اپنے اوپر کھلوائی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس وقت میں نے دیکھا کہ ساریہ اور اس کا لشکر پہاڑ کے قریب کافروں کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہے، اور کافر لشکر اسلام کو آگے سے اور پیچھے سے گھیرتے جاتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے وہ الفاظ کہے اور اس طرح جنگ جیت لینے کی حکمت بتائی تاکہ ساریہ اور اس کا لشکر پہاڑ کو پیچھے رکھے تاکہ کافروں کے شر اور جنگی چال سے بچ جائے۔ ساریہ اس وقت نہاوند میں لڑ رہے تھے جو مدینہ شریف سے 1 مہینے کا راستہ تھا۔ وہاں حضرت عمر کی آواز سنی اور اسلامی لشکر کو فتح ہو گئی۔ اب یہ کتنا بڑا تصرف ہے اور کتنا بڑا علم ہے جو نور ولایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہے۔ تو دوسرا آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بہت دور بھیجا تھا۔ ایک دن اچانک آپ نے مدینہ منورہ میں پکارا، اے پکارنے والے، میں حاضر ہوں۔ امیر المومنین کے اس پکار کو لوگوں نے اس وقت تک نہ جانا جب تک اس لشکر کا سردار فتح سے ہمکنار ہو کر واپس مدینہ شریف نہ آ گیا۔ فاتح لشکر کی گنتی ہو رہی تھی کہ حضرت عمر نے لشکر کے سردار سے فرمایا، ابھی یہ کام چھوڑ دو، پہلے مجھے اس شخص کا حال بتاؤ جسے تم نے پانی میں دھکا دیا تھا۔ لشکر کے سردار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس شخص کے ساتھ کسی قسم کی شرارت کا ارادہ نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک پہاڑی نالے کو عبور کرنا تھا اور اس کی گہرائی کا علم نہ تھا اور نہ ہی پانی کی ٹھنڈک کا اندازہ تھا۔ دریا کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے ہم نے اسے پانی میں اتارا۔ پانی اور ہوا کی ٹھنڈک کی وجہ سے اسے بہت تکلیف ہوئی اور وہ فریاد کرنے لگا، اے عمر میری مدد کرو، یا عمر مدد، یا عمر مدد۔ ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے اس آدمی کو دریا سے نکال کر باہر رکھ دیا، لیکن سردی اس پر اثر کر چکی تھی اور وہ شہید ہو گیا۔ جب یہ ماجرا لوگوں نے سنا تو پھر جانا کہ حضرت عمر کا فرمانا کہ میں تیرے پاس ہوں، میں حاضر ہوں، اس مظلوم کی فریاد تھی۔ تو اس طرح دیکھیں کتنے واقعات ایسے ان دونوں بزرگوں سے ثابت ہیں، بلکہ سب جو حضور کے چاروں خلفاء ہیں تو ان سب سے یہ ثابت ہے، اور بعد میں اولیاء کرام سے بھی ایسے واقعات کرامات کا اظہار اور ان کے تصرف کا جو ہے وہ سب ثبوت ہے، معتبر کتابوں میں ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے اب اس کو دیکھ لیں غور سے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو جہل اور شیبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ابو جہل فوراً اٹھا اور تقریر شروع کر دی، کہنے لگا، اے گروہ قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور تمہیں بت پرستی کرنے کی وجہ سے بیوقوف، نادان اور گنوار جاہل کہتے ہیں، اور تمہارے باپ دادا کو دوزخی کہتے ہیں کہ وہ بت پرستی کرتے ہوئے مرے ہیں اور گدھوں کی طرح آگے جہنم میں گرے ہیں اور جل رہے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالے، میں اسے 100 سرخ اونٹ، 100 کالے اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی انعام دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کر پوچھا، اے ابو الحکم، تو نے جو کچھ کہا کیا یہ سچا وعدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، بالکل نقد ادا کروں گا، ایک دن کا بھی ادھار نہ ہوگا۔ میں نے کہا، لات و عزا دونوں خداؤں کی قسم، یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں لایا اور اپنی پوجا کے بڑے خدا حبل کے سامنے مجھے کھڑا کر کے اسے گواہ بنایا، کیونکہ مشرکین مکہ لڑائیوں اور صلح کے کاموں، نکاح اور سفر وغیرہ ہر کام کے لیے اس بات کے سامنے جاتے تھے، مشورے کرتے تھے اور اس کو گواہ ٹھہراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تلوار گلے میں ڈالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اتفاق سے ایسی جگہ پہنچا
یہاں لوگ گائے کا ایک بچڑا ذبح کر رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہاں میں نے سنا کہ اس بچڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ فتح و کامیابی پر مشتمل کیسا اچھا معاملہ ہے، جو کہ ایک مرد کھلم کھلا بلند آواز سے مخلوق کو اس طرح بلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یقیناً یہ بات میرے لیے ہے، حالانکہ جو اس بچڑے کو ذبح کر رہے تھے ان کو تو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے سنائی دے رہی ہے؟ اور پھر آپ نے سوچا کہ یہ میرے فائدے کی خاطر مجھے سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد میں بکریوں کے ریوڑ سے گزرا تو ان بکریوں میں سے بھی آواز آئی کہ کامیابی اور فتح اسی کے لیے ہے جو ایک اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آواز صرف میرے لیے ہے۔ میں وہاں سے بھی گزر گیا تو پھر ایک بت کے پاس پہنچا جسے لوگ جماد کہتے تھے۔ اس کے اندر سے کسی فرشتے نے آواز دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہونے کے بعد جماعت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ بت سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر رحمت نازل ہونے کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد جماعت کو چھوڑ دیا گیا ہے جس کی ایک مدت سے پوجا ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خاندان قریش سے نبوت اور ہدایت کے مالک ہو کر سیدھا راستہ پائے ہوئے ہیں، اور قریب ہیں کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہم جماد اور اس جیسے اور بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ پس اے ابو حفص یعنی اے عمر رضی اللہ عنہ صبر کر، جلدی نہ کر، اس لیے کہ تم ایسے شخص ہو کہ قبیلہ عدی میں ہونے کے علاوہ تمہیں ایک اور عزت عطا ہونے والی ہے کہ تم یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین حق کی زبان اور ہاتھ سے مدد کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یقین کر لیا کہ یہ سب باتیں میرے لیے ہیں اور میرے فائدے اور کامیابی کے لیے مجھے سنائی گئی ہیں۔ پھر میں اپنی بہن کے گھر آیا، یہاں خباب ابن الحارث اور میرے بہنوئی سعید ابن الحارث موجود تھے۔ میرے گلے میں تلوار دے کر خوف زدہ ہو گئے۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میرا ارادہ نیک ہے، اب تسلی رکھیں۔ اس بات پر خباب نے فرمایا اے عمر اگر اب بھی تو اسلام نہیں لاتا تو تجھ پر بہت افسوس ہے۔ میں نے پانی مانگا، وضو کیا اور پوچھا کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ انہوں نے خوشی سے کہا اسود بن ارقم کے گھر جلوہ افروز ہیں۔ میں نے وہاں جا کر آواز دی تو حضرت امیر حمزہ باہر تشریف لائے۔ آپ بہت باروب اور باوقار مرد تھے۔ میرے گلے میں تلوار دیکھ کر مجھے ڈانٹا اور میں نے بھی انہیں ڈانٹا۔ ہماری آوازوں کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مجھے دیکھا اور سارا بھید سمجھ گئے اور فرمایا اے عمر تیرے حق میں میری دعا قبول ہو گئی، تو اسلام قبول کر لے۔ میں نے اسی وقت عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب میرے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے۔ میں اسلام لانے والا 40واں آدمی تھا اور اسی دن 40 آدمی اور مسلمان ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو شان و شوکت اور غلبہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہتے ہیں، باقی صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی واقعات بہت ہیں اور بھی بہت ہیں۔ دیکھیں ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب دور خلافت میں مصر میں پرانا دستور تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو مصر کے لوگ ایک خوبصورت کنواری دوشیزہ خوبصورت لباس اور زیور سے دلہن کی طرح سجا کر دریا کی بھینٹ چڑھاتے۔ ایک دم دریا پانی سے بھر جاتا اور لڑکی بیچاری ڈوب کر مر جاتی اور دریا سال بھر بہتا رہتا۔ مصر کی پیداوار شادابی اور خوشحالی کا
دار و مدار اسی دریا کے پانی پر تھا۔ جب مصر پر مسلمان قابض ہو گئے تو ایک سال فصلوں کا موسم گزرتا جا رہا تھا اور دریا میں پانی نہ آیا، تو لوگوں نے اسلامی گورنر سے کہا کہ دریا میں پانی لانے کے لیے ہم لوگ ہر سال یہ کام کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی کو اس کی بھیٹ چڑھاتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ گورنر نے کہا، دربار خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ کو عرضی بھیجتا ہوں، جو حکم وہاں سے آئے گا ویسے کریں گے، میں خود کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عرضی بھیجی گئی اور جواب عطا ہوا کہ بس یہ ہمارا خط دریا میں ڈال دیا جائے۔ خط کا دریا میں ڈالنا تھا کہ فوراً دریائے نیل پانی سے بھر گیا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا بہنے لگا، اور آج تک بہہ رہا ہے، کبھی بھی خشک نہیں ہوا، حالانکہ دنیا کے تمام دریا سردیوں میں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس دن مصریوں کی کنواری لڑکی کے بھیٹ چڑھانے کی ظالمانہ، احمقانہ، گمراہی اور بے دینی کی رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ دربار خلافت کی تحریر کا مفہوم یہ تھا کہ اے نیل دریا، اگر تیرا چڑھنا اور اترنا اللہ کے حکم سے ہے تو فوراً جاری ہو جا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح دیکھیں ان بزرگوں سے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ دجلہ میں ایک دفعہ طغیانی آ گئی، تو اس ٹائم بھی لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، دریا بہت چڑھ گیا ہے، ہمارے گاؤں برباد ہو جائیں گے، فصلیں برباد ہو جائیں گی، تو آپ تشریف لے گئے اور عصے سے اشارہ کیا اس کو، تو دریائے دجلہ جو تھا وہ اس کا پانی اتر گیا۔ تو لوگوں نے عرض کیا بس بس اے امیر المومنین، اتنا کافی ہے۔ تو اس طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ تو علی علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ بصرہ میں تشریف لائے، تو صبح کی نماز کے بعد آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک بستی ہے، وہاں جاؤ، اور وہاں مسجد کے ساتھ ایک مکان ہے، وہاں ایک مرد اور عورت رات سے جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ تو وہ آدمی گیا اور ان دونوں کو بلا کر لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں رات سے لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل لڑ رہے ہیں رات سے۔ تو عورت سے پوچھا کہ کیوں، آپ کی کیا لڑائی ہے؟ اس نے کہا جی یہ بڑے شوق سے میرے ساتھ اس نے شادی کی ہے، مجھے بیاہ کر لایا ہے، اب یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے ساتھ صحبت نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ آپ کا ایک بچہ ہوا تھا جس کا آپ کی ماں کو پتہ تھا، آپ کے باپ کو پتہ نہیں تھا، وہ ناجائز بچہ تھا، تو وہ تو اور تیری ماں اس کو جنگل میں پھینک آئی تھی، تو اس ٹائم پھر ایک کتے نے اس کو سونگھا تو تیری ماں نے پتھر مارا۔ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے، اس نے قبول کیا کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، تو پتھر مارا، وہ پتھر کتے کو نہیں لگا، اس بچے کو لگا، تو اور تیری ماں گئی اور اس کے پٹی باندھ کے اس کو رکھ کے آ گئی، پھر آپ کو نہیں پتا وہ بچہ کہاں گیا۔ تو وہ ایک قافلہ آیا، وہ اٹھا کے لے گیا، بچہ جوان ہو گیا، واپس اسی شہر میں آ گیا، تو اب دیکھو وہ زخم اس بچے کے ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، یہ تیرا بیٹا ہے، اس کو لے کر اپنے گھر جاؤ۔ تو یہ اب دیکھیں آپ کو کوئی الہام نہیں ہوا، نور ولایت سے آپ نے یہ سارا واقعہ جان لیا اور اتنی دور سے دیکھ لیا کہ وہ میاں بیوی رات سے لڑ رہے ہیں، جبکہ وہ اس کا جو میاں ہے وہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے اس حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا اور ان کو بھیج دیا واپس۔ تو اس طرح ان کے بھی بھائی بے شمار واقعات ہیں۔ ولایت سے جو بغض رکھتے ہیں، جو ان کے اختیارات سے بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام، صحابہ کرام اور نبیوں کے جو فرمانات ہیں ان کی سمجھ عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔